عزاداران سید الشہداء بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں شکر گزار ہیں کہ ہم سب کو توفیق دی کہ آج عزاداری ابا عبداللہ الحسین کو برپا کریں اور مجالس کو برپا کریں۔ خدا آپ تمام کی زحمتوں کو اس تپتی دھوپ میں آپ نے امام حسین کی یاد زندہ کی ہے، تو خداوند آپ سب کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ میں مختصر گفتگو اور اس کے بعد مصائب کے چند الفاظ پھر آپ کے زحمات کو تمام کروں گا انشاءاللہ۔ خدا ہماری زبان کو قوت دے کہ کوئی مختصر پیغام آپ کو اس روز دیں۔ امام حسین علیہ السلام، جیسے کہ میں نے جو حدیث امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں امام نے اپنا ہدف بتایا، اور آپ جانتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ امام حسین کا ہدف کیا تھا عزیزان محترم؟ وہ اصلاح تھی، رسول اللہ کی امت کی اصلاح، لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام حسین علیہ السلام، دیکھیں عزیزان محترم، اصلاح جو ہے وہ عربی کا کلمہ ہے، صاد لام ہا۔ اگر ہم اس کو صلح کے معنی میں دیں اصلاح کو، تو اس وقت صلح کس کو کہتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ صلح کہتے ہیں دو فرد یا دو گروہوں کے بیچ میں اگر کوئی جھگڑا ہو، دشمنی ہو، تو اس کو آشتی کرانا ان کے درمیان، ان کو آپس میں ملانا۔ اور ایک معنی اور ہے، وہ صلاح سے ہے، اصلاح جو ہے صلاح سے بھی ہے۔ صلاح کا کیا معنی ہے؟ صلاح کا معنی ہوتا ہے شائستگی، شائستگی، فارسی میں شائستگی کہتے ہیں۔ شنا میں اب یہاں نہیں معلوم آپ لوگ شنا کے دقیق کوئی اس کا معنی آپ کے پاس ہے یا نہیں، لیکن میں چونکہ گلگت والوں کے ساتھ اکثر وہاں رہنا ہوتا ہے حوزے میں، تو وہ لوگ سجو کہتے ہیں، سجو منو رخنو۔ تو شائستہ انسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں، شائستہ فارسی میں سو منو۔ تو صلاح اگر اصلاح اگر صلاح کے معنی میں لیں تب بھی دو معنی۔ اب یہ اجتماعی معنی دیتا ہے، ایک فردی معنی، ایک اجتماعی معنی۔ اگر فردی معنی میں لیں تو شائستہ، اصلاح یعنی شائستگی دکھانا، صلاح شائستگی، ایک شخص ایسا عمل کرے جو شائستہ ہو، اور جو شائستہ عمل انجام دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں۔ آدم صالح، انسان صالح، سو منو۔ اب جب اصلاح فساد کے مقابلے میں، ایک معنی یہ ہے اس کا اجتماعی پہلو اصلاح کا کیا ہے؟ جب آپ ایک فرد میں نہیں بلکہ ایک اجتماع کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، اس وقت کس چیز کے مقابلے میں؟ فساد کے مقابلے میں۔ فساد کے مقابلے میں اگر کوئی اصلاح کرے تو یہ وہی اصلاح ہے جو امام حسین کی مورد نظر تھی، جو امام حسین چاہتے تھے۔ امت نبی، امت جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح یعنی گروہی اصلاح، یعنی فساد کے مقابلے میں امت کی اصلاح، فاسد کے مقابلے میں مصلح بن کر امام حسین آئے اور امام نے اصلاح کی عزیزان محترم۔ اب امام نے یہ اصلاح کیسے کی؟ انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ کچھ عرائض عرض کریں گے، لیکن ابھی چونکہ وقت مختصر ہے لہذا گنجائش نہیں ہے اس وقت کہ اس کو مفصل طریقے سے بیان کریں۔ لیکن امام حسین نے اصلاح کی، امت کی فساد کو ختم کرنے کے لیے امام نے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن عزادارہ نے ابا عبداللہ الحسین، اب یہ دیکھیں کہ امام نے اس اصلاح کے لیے کیا قیمت چکائی، اس اصلاح کو انجام دینے کے لیے امام نے کیا قیمت چکانی پڑی۔ امت کی اصلاح معمولی نہیں تھی عزیزان محترم، دو دشمنوں کے بیچ میں جھگڑا ختم کرانا نہیں تھا، کوئی مصیبت بغیر اپنی شائستگی دکھانا نہیں تھا، یہاں پر تیر تھے، تلواریں تھے۔ ان الدئی وابن الدئی
قد ركض بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. فرزند زہرا کو ایک طرف موت کا راستہ تھا، وہ موت کا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں تھا عزیزان محترم، وہ تلواروں کا راستہ تھا، نیک تلواریں اور نیزوں کا راستہ تھا، تیروں کا راستہ تھا عزیزان محترم. فرزند زہرا چونکہ عزت سے پلا ہے عزیزان محترم، عزت کی گودی میں پروردہ ہے، حضرت زہرا کے تربیت یافتہ ہے، لہٰذا خود کہتے بھی ہیں اپنے خطبے میں نے جس آگوش میں سر اٹھایا ہے وہ آگوش مجھے ذلت برداشت کرنے نہیں دیتی. لہٰذا امام حسین ایوان کے دہل دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ذلت تو ہم سے بہت دور ہے، لہٰذا ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے. ایک جگہ کہتے ہیں جس موت میں عزت ہو وہ موت ہمارے لیے سعادت ہے، اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میں ننگ سمجھتا ہوں، آر سمجھتا ہوں. ہاں آزاداران ابا عبداللہ، امام نے ہماری اصلاح کے لیے، اس اسلام کے لیے جو ہماری سعادت و خوشبختی کا باعث تھا، ضامن تھا، اس کی حفاظت کے لیے معمولی کام انجام نہیں دیے، خود بھی شہید ہوئے، اپنی بہن زینب کو بھی ساتھ لیے، اپنے بچوں کو بھی لیے، اپنا بھیا عباس علمدار جیسا بھیا. ہر انسان اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، ممکن ہے اس کا بھائی ایک صالح انسان نہ ہو، شائستہ انسان نہ ہو، لیکن عباس علمدار کیسا ہے عزیزان محترم. آپ دیکھیں شمر ملعون چونکہ حضرت عباس کا رشتہ دار تھا، ان کی والدہ کی طرف سے امان نامہ لے آتا ہے. امان نامہ جب لے آتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ میرے بھانجے کہاں ہے، میں ان کے لیے امان نامہ لے آیا ہوں. امام حسین کہتے ہیں اے عباس جائیں ان کی بات سنیں. چونکہ ابو الفضل العباس شمر کی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے، بہت غضبناک حالت میں تھے. امام حسین نے کہا وہ فاسق ضرور ہے لیکن آپ کا رشتہ دار ہے، لہٰذا آپ جائیں اس کی بات سنیں کم سے کم. حضرت عباس جاتے ہیں، جا کر اس سے کہتے ہیں اے لئی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں تم بھائیوں کے لیے، تم چاروں بھائیوں کے لیے میں امان نامہ لایا ہوں. حضرت ابو الفضل العباس وفاداری کا ثبوت وہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اے لئی تو مجھے امانت نامہ میرے لیے امانت نامہ لے آیا ہے، تو امان نامہ لے آیا ہے میرے لیے، یعنی فرزند زہرا میرا بھیا وہاں مصیبتوں میں، تلواروں میں، تیروں میں گرفتار ہو، ان پر تم نے پانی بند کر رکھا ہے، اور تو کہتا ہے مجھے امان نامہ لے آیا ہے. تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہے اور تجھ پر بھی لعنت ہے عدو اللہ، اے دشمن خدا. یہ کہہ کر عباس علمدار آتے ہیں، امام حسین کی طرف آتے ہیں. ہاں عزیزو، امام حسین یہ آج کی جو شب آنے والی ہے، اس شب کے لیے عباس علمدار سے امام حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس جاؤ ان دشمنوں سے مہلت مانگو. کیونکہ میں جو حسین ہوں، ہم اہل البیت عاشق ہیں عبادت خدا کی، لہٰذا ہم اپنی آخری رات اپنے پروردگار کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. ابو الفضل العباس جاتے ہیں اور ان دشمنوں سے ایک دن کی مہلت لے کر آتے ہیں. ہاں عزیزو، تاریخ میں لکھا ہے امام حسین کے جو ساتھی تھے وہ جس طرح جنگ میں دلیر تھے، شجاع تھے، اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں مقاومت کیے ہوئے تھے. دشمن کے ہی لشکر سے حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین ابن علی کے خیام حسینی سے فریاد و آہ و بکا کی ایسی آوازیں آ رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا. وہ مثال دیتا ہے کہ جب شہد کی مکھیاں اس کے جتھے پر آتی ہیں، آ کر کیسی آوازیں نکلتی ہیں. حسین ابن علی کے خیام سے حسین اور ان کے دوستوں کی آوازیں مناجات خدا میں ایسی صدائیں بلند ہو رہی تھی. تو آزاداران امام حسین نماز کو اہمیت دو، مت بھولو کہ امام حسین عاشق ہے نماز کے. ایک شب مہلت مانگی اسی لیے اور امام حسین نے مہلت لی. ہاں عزیزو، آج کی شب کے بارے میں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی باتوں سے جناب زینب کو یہ بھانپ لیا بی بی نے کہ شاید مولا حسین کل شہید ہونے والے ہیں. آ کر کہتی ہیں بھیا مجھے آپ کی باتوں سے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ آپ کی آخری رات ہو. تو امام حسین کہتے ہیں ہاں بہنا، آج میری آخری رات ہے. عزیزان محترم، تاریخ لکھتی ہے
زہرا کی بیٹی امام حسین کی خبر، موت کی خبر سن کر بے ہوش ہوتی ہیں۔ شہید مختاری بہت خوبصورت بات کہتے ہیں عزیزان محترم، نہ جانے شب عاشور اور عاشور میں کیوں فرق نظر آتا ہے بی بی زینب کے حوالے سے کہتے ہیں شب عاشور جب مولا حسین نے موت کی خبر دی، تائید کی، تو جناب زینب اولیاء بے ہوش ہوئی۔ عصر عاشور کیا ہوا، روز عاشور کیا ہوا، نہ جانے مولا حسین نے جناب زینب اولیاء کو کیا کہا ہوگا۔ شب عاشور جو خبر سن کر بے ہوش ہوئی تھی، عصر عاشور اپنی آنکھوں سے تل زینبیہ پر بیٹھ کر کھڑی اپنی آنکھوں سے اپنے بھیا کا گلا کرتے دیکھا، بے ہوش نہیں ہوئی۔ ہاں عزیزان محترم، مصیبتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، جب ایک سب سے بڑی مصیبت جو خیام حسینی کے اندر آئی، ان کے دلوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ توڑا وہ عباس علمدار کی شہادت تھی۔ ہاں عزیزو، مولا عباس امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب کوئی باقی نہ رہا، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنگ کے لیے چلا جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام عباس سے کہتے ہیں، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے سالار ہو، بھلا لشکر کا سالار کیسے جائے جب تک میں زندہ ہوں۔ حضرت ابوالفضل عباس کہتا ہے، اے مولا جس لشکر میں وہ علمدار کیسا، وہ سالار کیسا جس کا کوئی لشکر ہی نہ ہو، پہلے کوئی لشکر تو ہو جس کی میں علمداری کروں۔ امام حسین گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، امام حسین خیام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس ان بچیوں کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں عزیزو، حضرت عباس نے جب اس طرف دیکھا تو کیا منظر تھا، جناب زینب، جناب سکینہ امام حسین کی 3 سالہ بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرد بنائے ہوئی ہے، اور گرد بنا کر جناب سکینہ کہتی ہے ابھی پانی میرے چچا عباس پانی لائیں گے، دیکھو تو میرے بابا نے میرے چچا کو حکم دیا ہے کہ پانی لے آئے۔ عزیزو، عباس کا کلیجہ تار تار ہوتا ہے، جاتے ہیں مشک سکینہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بچی میں ابھی پانی لائے دیتا ہوں۔ ہاں عزیزو، جناب زینب، جناب سکینہ ابھی تک چھوٹے بچوں کو دلاسے دے رہی تھی، لیکن کہتی ہے اے بچوں میں ابھی تک دلاسے دے رہی تھی، لیکن اب میں وعدہ دیتی ہوں میرا چچا عباس نے پانی لانے گئے ہیں، اب وہ پانی لے کر آئیں گے۔ عباس علمدار میدان میں وارد ہوتے ہیں، دشمن کی صفوں کو چیر کر دریا پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ ہاں عزیزو، مولا عباس نے وہاں پر پھر سے وفاداری کا ثبوت دیا۔ عزیزو، پیاس کی شدت بھی خود بھی گرفتار تھے، پانی اٹھاتے ہیں، چلو پر پانی اٹھا کر پانی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے نفس سے خطاب کرتے ہیں، اے عباس آیا پانی پیے گا، آیا لب تر کرتا ہے، جبکہ تیرا مولا فرزند زہرا وہاں پر اور ان کے اہل و عیال پیاس کی شدت میں گرفتار ہیں، آیا اے عباس پیاس بجھاتا ہے۔ ہاں عزیزو، عباس نے وفا دکھائی، عباس پانی کو چھوڑ کر مشک سکینہ بھرتے ہیں، بھر کر خیام حسینی کی طرف تندی سے بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں۔ دشمن لعین نے کہا، ملعون نے آواز دیا، اے ساتھیوں اگر عباس خیام حسینی تک پانی لینے میں کامیاب ہوا پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، دشمنوں نے وار کرنا شروع کیا، عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا گیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ اب عباس کا پورا تمرکز یہی ہے، اب عباس کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح اس پانی کو خیام حسینی تک لے جائے، خیام حسینی تک لے جائے۔ ہاں عزیزو، تاریخ لکھتی ہے ایک لعین نے کہا عباس کا نشانہ لینا چھوڑ دو، اب مشکیزے کو نشانہ بناؤ۔ مشکیزے کو جو ہی نشان بناتے ہیں ادھر سے پانی بہتا ہے، خیام حسینی میں حسین کی 3 سالہ بچی کی آس ٹوٹتی ہے۔ ہاں عزیزو، مولا عباس نے آواز دی ہوگی، اے میری بچی تیرا چاچا نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، تیرا چچا وفادار ہے، تیرا چچا بے وفا نہیں، تیرے چچا کے بازو قلم کر دیے گئے تھے میری بچی۔ ہاں عزیزو، مولا عباس پلٹ کر دوبارہ میدان کی طرف جاتے ہیں، کٹے بازوں سے لڑنا شروع کرتے ہیں۔ عزیزو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں جب ہم کسی اونچائی سے زمین پر گرتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہائے عباس، اس نے کیسے سہارا لیا ہوگا جس کے دونوں بازو قلم تھے۔ آواز دیتے ہیں، السلام علیکہ یا مولا، اے مولا میرا سلام قبول کیجئے۔
ہے اب میں گھوڑے پر نہیں زمین پر ہوں. مولا حسین آتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں عزیزوں, ایک ہاتھ کمر میں رکھ کر آواز دیتے ہیں اے میرے بھیا عباس, اے میرے شیر علمدار, تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.